ہم حضرت والا کے بے حد ممنون ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، نافع بنائے، ہم سب کو اپنے دین سے، اپنے کلام سے تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے. اب میں صدر محترم ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں. دوستو اطمینان سے تشریف رکھیں. انعامات کی تقسیم آپ سب حضرات کو جو امتیازی خصوصی انعامات ہیں وہ بھی اس کے بعد ہو جائے گی، پھر دعا پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ان کو انعام دیجیے جلدی سے. کیا ٹائم ہوا؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. واجب الاحترام حضرت علماء کرام، اساتذہ کرام اور مختلف دیہاتوں سے آئے ہوئے ننھے منھے قاری قرآن، مصاحمین مسابقہ، آج ہماری بستی کے لیے بہت ہی زیادہ مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ 40 مقامات سے کتنے طلبہ ہیں؟ 175 طلبہ ہماری اس مسجد میں آئے اور انہوں نے اللہ کی مقدس کتاب کو اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اساتذہ کرام کی محنت کا مظاہرہ کیا. یہ طلبہ بڑے مدارس کے نہیں لیکن مستقبل کے یہ قاری ہے، خطیب ہے، امام ہے، واعظ ہیں. ہم بھی ان بچوں کی طرح ان مدرسوں میں پڑھتے تھے. ہمیں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی آپ کی مسجد میں بیان کرتے، لیکن ہمارے اساتذہ کرام نے، ہمارے والدین نے دعائیں کی، کوششیں کی کہ آج یہ علماء کرام جتنے بھی ہیں وہ ان مکاتب ہی میں سے مدارس میں گئے اور مدارس سے مدارس کو قائم کرنے والے اور مدارس کو پروان چڑھانے والے بنے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی عمل کو تم حقیر اور معمولی مت سمجھو. اللہ کو کون سا عمل پسند آوے ہم کہہ نہیں سکتے. قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کی عجیب و غریب کرشمے ہیں. اس سال ہم مسابقت القرآن کے تعلق سے سفر میں تھے. یو پی میں مولانا ابو بکر صاحب، یو پی میں ایک 8 سال کا بچہ ہمارے سامنے لایا گیا اور کہا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے. 8 سال. میں نے کہا کہ بھائی یہ بچہ آپ ہمارے حوالے کر دو. میں نے کہا کہ ہم اس بچے کو مکہ المکرمہ بھیجیں گے. اس کا باپ بیچارہ خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ سعودیہ میں ایک تنظیم ہے الہیئۃ العالمی لتحفیظ القرآن الکریم، اور میں اس تنظیم کا عضو ہوں، رکن ہوں.
اور اس کے کاموں میں سے یہ ہے کہ وہ 10 سال کے بچوں کے درمیان قرآنی کمپٹیشن کراتے ہیں. اس سے پہلے 2 بچے سہارنپور کے ہم نے بھیجے اور الحمدللہ وہ بہت کامیاب ہو کر مسابقے سے شریک ہو کر آئے اور ان کا ٹیلی ویژن ہے القرآن، اس میں ان بچوں کو بتایا گیا، ان کا قرآن سنایا گیا. قرآن کریم پر کی لائن سے دنیا بہت بڑا بڑا کام کر رہی ہے، کروڑوں ابجوں کا خرچ کر رہے ہیں. مملکت العربیہ سعودیہ، خادم الحرمین الشریفین، ملک فہد اور ملک خالد کے زمانے سے یہ مسابقے چل رہے ہیں اور الحمدللہ میں نے ان مسابقوں میں بنفس نفیس شرکت کی، ہمارے بچوں نے بھی شرکت کی اور ہر سال کر رہے ہیں. تو یہ جو خرچ ہم قرآن کریم پر کر رہے ہیں کوئی معمولی یہ نہیں ہے، کوئی لغو نہیں ہے. لوگوں کو خرچ لگ رہا ہے کہ بہت خرچہ ہو گیا، لوگ سنیماؤں میں جاتے ہیں، پکچروں میں جاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ خرچہ ہم نہیں سمجھتے. اور جو قرآن پر خرچ ہو رہا ہے کوئی لغو ہے. یہ بیوقوف ہیں جو لوگ قرآن کریم کے اس مسابقے کے اخراجات کو اس طریقے سے کہتے ہیں، ان کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے. ایک ایک قاری کو 10 لاکھ روپے انعام ملتے ہیں. ہاں، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام الملوک، ملوک بادشاہ کا کلام ہے. اور قرآن کی برکت سے اللہ کیسے کیسے لوگوں کو نوازتے ہیں. ہمارے یہاں ایک طالب علم تھا، بیچارہ بالکل غریب خاندان کا، مسابقت القرآن کے عنوان سے ان کا نمبر آیا. اس کو سعودیہ جانے کا آٹومیٹک ہو گیا کہ بھئی جو بچہ پہلے نمبر پہ آئے گا ان کو وہاں بھیجا جائے گا. جب وہ وہاں گئے تو ان کو بیت اللہ میں داخلے کا شرف نصیب ہوا. یہ قرآن کی برکت ہے. میں کینیڈا گیا تھا، مولانا ابو بکر شاید آپ کو پتا ہو، ہم بیٹھے تھے مسجد ابو بکر، آپ کے نام کی مسجد ابو بکر کی سنگ بنیاد کی مجھے دعوت دی. مولانا عبد المجید ندیم صاحب، حضرت استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب، یہ لوگ پہنچ چکے تھے. میں تاخیر سے پہنچا تو جلسہ چل رہا تھا اور میں پہنچ گیا. تو علامہ ندیم صاحب نے کہا کہ بھئی اس کام کے شہسوار آ چکے ہیں، لہذا اب ہم ہٹ جائیں گے، ہم ان کو بٹھائیں گے. وہ مسجد الحمدللہ آج بن گئی ہے. تو میں وہاں ایک پروگرام میں تھا، ایک بچے میرے سامنے لایا گیا. اس بچے کی عمر ہے 5 سال. وہ بچہ حافظ قرآن ہے کینیڈا میں. انڈیا میں تو 8 سال کا سنا ہے میں نے، کینیڈا میں 5 سال کا بچہ حافظ قرآن. مجھ سے کہا اس کو پڑھائیے. میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں 5 سال کا بچہ تو ابھی مکتب میں نہیں جاتا ہے، لیکن یہ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں آپ پڑھاؤ اس کو. میرے ساتھ ایک حافظ جی تھے، میں نے کہا پڑھائیے. جیسے ہی پڑھایا وہ دھنا دھن چلنے لگا شاندار انداز میں، اور پڑھایا. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ہے کیا؟ یہ بچہ 5 سال کا کیسے حافظ؟ کہا کہ یہ اس کی ماں کی برکت ہے. سنو بھائی، مستورات بھی سنیں کہ عورتیں جب یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد حافظ قرآن بنے تو اللہ کی مدد آتی ہے. کہا کہ اس کی ماں نے پہلے سے اپنا دماغ بنایا تھا اور وہ کوئی دوسرے دیہات کے نہیں،
آپ کے ہتھورن کی فیملی ہے، اور وہ بچہ ابھی سورت کی ایک MBBS کالج میں ڈاکٹر بن رہا ہے، کیونکہ میرے جانے کو بھی شاید 5 سال 10 سال ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں ایسے عجیب و قریب، اور یہ ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ سے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کو بیت اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ہاں، میں طالب علم تھا فلاح دارین میں، تو مولانا نقشبندی تھے، میں ان کا کھانا لے جاتا تھا، تو مولانا نقشبندی قرآن لکھتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جیتالی میں ایک حاجی صاحب نے مجھ کو ایسا کہا کہ مولانا اگر آپ قرآن ہاتھ سے لکھ کر لاوے تو میں آپ کو حج کراؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے پورا قرآن کتنے سالوں کی محنت بعد لکھا، اور وہ حاجی صاحب کو قرآن پیش کیا۔ حاجی صاحب نے پورا قرآن دیکھا اور گھر میں جا کر پیسے لائے کہ اللہ مولانا صاحب جاؤ حج بیت اللہ۔ یہ میں کہہ رہا، کتاب اللہ بیت اللہ، جس کو بھی بیت اللہ جانا ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے۔ میں بیت اللہ میں تھا، ایک نابینا مصر کے قاری قرآن زبردست پڑھ رہے ہیں، اور سارے لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے، نماز ہو گئی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا کہ بھئی قرآن سنیں، مصری قاری۔ جب وہ قرآن سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو سوال کیا کہ کیف وصلتم الی بیت اللہ الحرام؟ میں نے کہا حضرت آپ بیت اللہ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے برجستہ 1 سیکنڈ میں جواب دیا، ببرکت کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کی برکت سے میں بیت اللہ پہنچا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اخیری خلیفہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نے حضرت شیخ سے کہا زکریا ابرار الحق آ رہے ہیں، اور پوچھا آپ جانتے ہیں یہ کون سا ان کا سفر ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ ان کا 50واں سفر ہے، 50واں۔ اور حضور نے فرمایا یہ ان کی کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت کی برکت۔ تو اس سے میں نے یہ بات اخذ کی کہ جو لوگ کتاب اللہ سے جتنے قریب ہوں گے وہ بیت اللہ کے قریب ہوں گے۔ بہرحال یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقریر جانے دو، ہم کو تو انعام دو، لہذا اب میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا۔ مولانا ابو بکر صاحب تو چاہیں گے کہ رات بھر چلتا رہے ان کا جلسہ، کیونکہ انہوں نے سب کو کھانا کھلا دیا ہے، کوئی کام باقی رکھا نہیں۔ تو بہرحال میں اس مسابقے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، میں آج بہت کشٹ کے ساتھ پہنچا ہوں۔ میں کل اس وقت بیڈر میں تھا، کرناٹک میں۔ کرناٹک کا پروگرام بیڈر کا رات کو 12 بجے پورا ہوا، میں حیدرآباد 2:30 بجے پہنچا، اور وہاں سے صبح کی فلائٹ لے کر 8 بجے احمد آباد آیا۔ وہاں 190 نکاح تھے، اجتماعی نکاح، وہ پروگرام تھا، اور مولانا ابو بکر صاحب کا اصرار تھا، ان کی محبت تھی، دعوت تھی، اور مجھے تو آنا ہی تھا۔ جیسا کہ انہوں نے میں نے کہا کہ تو آئے گا؟ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آؤں گا، میں کشمیر سے کنیا کماری جاتا ہوں، تو موسالی اگر میں نہیں آؤں گا تو بہت برا ہوگا۔ تو الحمدللہ میں وقت پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کام ہوا ہے، اور جن دوستوں نے اس میں حصہ لیا ہے، انعامات دیے ہیں بچوں کو، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس پر سے آخری بات کہتا ہوں، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے خاندان میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ علماء اور مدارس، تعلیم، تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے۔ ہاں، جو لوگ علماء کے ساتھ محبت کریں گے، مدارس کے ساتھ محبت کریں گے، دینی کام کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ ان کے گھر میں جید عالم پیدا فرمائیں گے۔ لہذا ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ جتنے ہمارے اس علاقے کے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مشائخین کی مغفرت فرماوے، اور ہمارے اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں، ان طالب علموں کی قرآن کی برکت سے اللہ ان سب کی مغفرت کر دے۔ ہاں، ان طالب علموں کی قرآن وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں اور چھوٹا کام نہیں ہوا ہے کہ 200 بچوں نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ نے ان کی قرآن کی آواز ان مردوں تک پہنچا دی ہے، اور ان بچوں کی قرآن کی برکت سے اللہ نے سب کی مغفرت بھی کر دی ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اب میں مولانا عبدالرحیم صاحب میں کہوں گا کہ جلدی سے اعلان کریں۔ حضرت کیا کریں گے؟ کوئی چلیے، اور کس کا باقی آپ کی ترتیب میں؟ حضرت ابوبکر صاحب ہو گیا؟ چلیے بھائی، انعام دیں گے۔ پہلی بات تو یہ سن لو کہ جتنے بچے آئے ہیں میرے نزدیک یہ سب کے سب بچے کامیاب ہیں، ہمت والے کہلاتے ہیں کہ وہ مسابقے میں آئے ہیں۔ ان کے مدارس کو بھی مبارکباد، ان کے استادوں کو بھی مبارکباد، اور جتنے بچے آئے سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب نمبر آنا کبھی ایسا ہوتا ہے، اس مسابقے کا مطلب ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جس مدرسے کا نمبر آیا بس وہی اس کی تعلیم اچھی ہے باقی کنڈم میں، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ تو ہمت کی بات ہے۔ ایک طالب علم ہے، کمزور تھا، لیکن یہاں اس کے سامنے کوئی آسان سوال آ گیا اور اس نے شروع کر دیا۔ اب نمبرات دینے والے نے اس کے معیار پر آگے ان کو پہلا نمبر دے دیا۔ تو یہ نمبر کا مطلب ہرگز یہ نہ لے کہ اس سے دوسرے مکاتب کی تنقید مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مسابقے کا مقصد بچوں میں جوش اور بچوں میں شوق پیدا کرنا۔ آئیے